بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز و موقر علماء کرام، سامعین عظام اور اپنی برادری کے ساتھیوں، جامعہ دارالسلام عمر آباد اور اس کی صوبہ کرناٹک کی شاخ جمعیت ابناء قدیم، اس کی جانب سے منعقدہ اس اجلاس میں شرکت کر کے یقیناً بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ جامعہ دارالسلام عمر آباد جنوبی ہندوستان کی خصوصیت کے ساتھ اور پورے ملک کی قدیم ترین دینی درسگاہ ہے، جس کی بے شمار خدمات ہیں، اور ملک میں دینی خدمات مرتب کرنے والے جامعہ دارالسلام عمر آباد کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ اس عظیم ادارے کی خدمات اور وہاں کے فضلاء جو پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، بلکہ ملک سے باہر بھی، انہوں نے اس ادارے سے حاصل کردہ علوم و فنون کو ان کے بعد والی نسلوں میں منتقل کرنے کے سلسلے میں یقیناً بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ ان خدمات کا اعتراف کرنا چاہیے، اور کوئی اگر نہ بھی کرے تو سورج نکلنے کے بعد اس کی روشنی کا انکار اگر کوئی کرتا ہے تو کرنے والا ہی پاگلوں کے خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہاں اس وقت جمعیت ابناء قدیم شاخ کرناٹک کے اس ایک روزہ اجلاس میں مجھے دعوت ملی، اور ہمارے پڑوسی اور قریبی ساتھی حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب عمری مدنی دامت برکاتہم نے، اور ساتھ میں مولانا عبد المتین صاحب عمری مدنی دامت برکاتہم تشریف لائے تھے، تو اسی وقت میں نے ارادہ کر لیا کہ مجھے اس میں شرکت کرنا ہے۔ چونکہ مولانا خلیل الرحمن صاحب عمری مدنی ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، اور ہمارے علاقے میں ان کی بہت نمایاں خدمات ہیں، سنابل اسکول بھی چلاتے ہیں، ایک مسجد میں وہ بالکل پاس ہی مسجد ہے، وہاں خطیب بھی ہیں، زمانے سے ہیں، پڑوس میں بھی رہتا ہوں۔ ماشاءاللہ وہ علاقہ ہمارا بنرگٹہ روڈ کا ادھر کا وہ علاقہ بغیر کسی اختلاف کے، انتشار کے، ایک عرصہ دراز سے پر امن ماحول میں وہاں دینی علمی سرگرمیاں جاری و ساری ہیں۔ کبھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا، اور کبھی اکا دکا آیا ہوگا تو اسے وہیں روک لیا گیا، روکنے میں کامیابی بھی ملی ہے۔ تو میں حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب عمری مدنی دامت برکاتہم سے بہت زیادہ متاثر ہوں۔
اس لیے کہ کئی مرتبہ ملاقات ہوتی ہے، پڑوس میں ہونے کی وجہ سے ہوتی رہتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے، چونکہ ہم سب ایک میدان میں دینی دعوتی سرگرمیوں میں ہم سب مشغول ہیں، مصروف ہیں، جڑے ہوئے ہیں، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنی سرگرمیاں اس انداز سے جاری رکھیں کہ ماحول متاثر نہ ہو۔ ملک کی صورتحال وہ آپ حضرات کے سامنے ہے، آپ سب علماء اکرام کا طبقہ ہے، مجھ سے عمر میں، علم میں بڑے ہیں آپ حضرات، اور خصوصاً اساتذہ جامعہ دارالسلام عمر آباد کے جو اساتذہ ہیں، میں ان کے سامنے طفل مکتب ہوں، میں یقیناً تقریر کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوں، اور میں ان اساتذہ کے سامنے کیا بول پاؤں گا۔ بہرحال ان کی دعائیں لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ملک کی جو صورتحال ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہے، اور آج جو یو پی کا نتیجہ سامنے آیا ہے اس نے تو حوصلہ ختم کر دیا ہے۔ جمعیت علماء نے بہت پہلے اس کو محسوس کر لیا تھا، اور ابھی نومبر کی 13 تاریخ کو اجمیر میں جمعیت علماء نے اپنا 33واں اجلاس منعقد کیا تھا، اور اجمیر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جو سجادہ نشین ہیں ان کو اپنے ساتھ میں لے کر کے وہ پروگرام منعقد کیا تھا۔ وہ ساتھ رہے، اور پہلے دن ہم لوگ درگاہ پر ہم نے حاضری دی، اور جو طریقہ ہے حاضری کا اپنے طریقے کے مطابق حاضری دی۔ عصر کے بعد کا وقت تھا، مغرب کی نماز کا وقت آیا تو ہم نے احاطے میں جو مسجد ہے اس مسجد میں نماز پڑھی، وہاں کے جو متعینہ امام ہیں ان کے پیچھے، ان کی اقتداء میں۔ تو اس کا اثر یہ ہوا کہ دوسرے دن سجادہ نشین نے ہم سب لوگوں کی دعوت کی۔ جمعیت علماء کی جو ملکی سطح کی باڈی ہے، ورکنگ کمیٹی، وہ 21 افراد پر مشتمل ہے، اور صوبہ کرناٹک سے میں نمائندگی اس میں کرتا ہوں۔ تو ان کو انہوں نے عصر بعد چائے کی دعوت اور مغرب بعد کھانے کی دعوت دی ایک بڑی ہوٹل میں۔ اس کا ایک بڑا دالان تھا، لانچ تھا۔ تو چائے کے بعد، عصر کے بعد چائے پی، اور مغرب کی نماز کا وقت آیا تو درگاہ کا بہت بڑا عملہ تھا وہاں۔ تو سجادہ نشین صاحب نے کہا کہ کل آپ حضرات نے ہماری اقتداء میں نماز پڑھی، آج مغرب ہم آپ کی اقتداء میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، بہرحال انہوں نے ہماری اقتداء میں نماز پڑھی، حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری نے نماز پڑھائی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک ایک دوسرا رخ لے چکا ہے، ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے، حالات کو پرکھنا چاہیے، اور رہی بات اختلاف، تو کوئی مذموم شے ہے ہی نہیں، وہ تو اختلاف رہے گا، شروع زمانے سے آج تک ہے، آج سے قیامت تک رہے گا، لیکن اختلاف کو آگے لے جا کر مخالفت پر لائیں گے تو وہ چیز جو ہے انتشار کا ذریعہ بنتی ہے۔ بہرحال ایسا نہیں ہے کہ سب جگہ ایسا ہو رہا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول ہے، اور کافی اس کے اندر کمی بھی آ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو صفت، اس کی ایک صفت ہے صفت علم، اس علم سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبوں کو کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، ان دونوں باپ بیٹے پر اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار انعامات نازل کیے، نوازا انعامات سے ان دونوں باپ بیٹوں پر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کے انعامات کا ذکر کیا تو سب سے پہلے علم کو ذکر کیا،
اور ان دونوں باپ بیٹے جلیل القدر پیغمبر نے اللہ کے ان انعامات پر میں سے دنیا والوں پر فضیلت ملنے کی بنیاد جس انعام کو گردانہ شمار کیا وہ علم ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ فضیلت کی بات یہ دونوں جلیل القدر انبیاء فرما رہے کہ اس صفت علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے عالم والوں پر ہمیں فضیلت بخشی۔ بہت بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالی کا جو ہمیں اپنی اس صفت سے کچھ نہ کچھ بہرحال عطا کیا، لیکن اس علم کو ایک ہے علم اور ایک ہے معلومات۔ علم اور معلومات میں فرق ہے۔ اس کو اللہ چونکہ بہت زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں، آپ سب حضرات ماشاءاللہ، علم جو ہے اس کو اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہاں جو علماء اللہ نے ذکر کیا یہ وہ علماء ہیں جن کے پاس علم ہے، اور وہ علماء جن کے پاس علم ہے ان کے اندر خشیت ہوتی ہے، اور معلومات کا خزانہ جن کے پاس ہوتا ہے اس کو اللہ نے ذکر کیا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ وہ معلومات کا خزانہ ہے ان کے پاس۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صفت علم سے نوازا ہے، تو اس کو معلومات کے دائرے میں جانے کا موقع دیے بغیر صفت علم ہی کے دائرے میں اس کو ہم رکھ کر کے چلیں گے، اور چلنا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ عظیم ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے کمزور کندھوں پر رکھ دی ہے۔ پوری امت کو، پوری ملت کو سنبھال کے لے کے چلنا ہے، اور موجودہ حالات میں تو یہ ہمارے اوپر ذمہ داری دگنی ہو گئی ہے۔ تو میں آج کے اس اجلاس کے انعقاد پر بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ یقین کریں کہ میں نے اس اجلاس میں آنے کا ارادہ ہی اس لیے کیا، یہ بلا وجہ کی جو دوریاں ہیں، جو بعد ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اور ہم لوگوں کو ساتھ مل کے بیٹھنا چاہیے۔ رہا مسائل میں اختلاف ہے وہ اپنی جگہ میں رہے گا، وہ دلائل کی روشنی میں وہ اختلاف کی حد تک رہے، اور ہم سب مل کر کے ملت کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے جو اس وقت حالات ہیں، اگر ہم اپنے عوام کو ہم سنبھالا نہیں دیں گے، ان کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، حوصلہ نہیں دیں گے۔ جی کل اخبار میں آیا ہے کہ ایک کالج میں حجاب پہنی ہوئی خواتین کو ڈگری کے امتحان میں بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ بنگلور شہر کی بات ہے، پہلے تو شیموگا میں اٹھا، اب بنگلور شہر میں۔ کچھ دن پہلے مدور میں ایک بینک کے باہر اعلان لگا دیا گیا کہ ٹوپی پہنا ہوا یا برقع پہنی ہوئی کوئی خاتون بینک میں داخل نہیں ہوگی۔ جی حالات جو ہے، ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں صوبہ کرناٹک میں حکومت سیکولر لوگوں کی ہے، اس لیے ہم لوگ بہت زیادہ مطمئن ہے، لیکن حالات اندرونی طور پر جو ہے صوبہ کرناٹک میں بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ میں دو باتوں پر یہاں مبارکباد پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پہلی مبارکباد جمعیت ابنائے قدیم جامعہ دارالسلام عمر آباد کے ان تمام ساتھیوں کو جنہوں نے آج کا یہ اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس کے انعقاد پر میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی سرگرمیوں میں خوب ترقی عطا فرمائے۔ اور دوسری مبارکبادی میں پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے اساتذہ کی خدمات کے اعتراف میں، انہوں نے جو اپنے اساتذہ کی حیات میں اپنی بساط کے مطابق جو بھی کیا،
اعتراف خدمت کے طور پر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند میں ایک استاذ ہیں، الداعی جو عربی پرچہ وہاں سے نکلتا ہے اس کے ایڈیٹر بھی ہیں، مولانا خلیل امینی صاحب۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اردو میں، پس مرگ زندہ، کافی ضخیم ہے، تقریباً 500-600 صفحات پر مشتمل ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے، کسی مضمون میں لکھا ہے کہ عام طور سے جو ہے ہمارے یہاں یہ رواج پڑ چکا ہے، چل چکا ہے کہ ہمارے اکابرین کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کی خدمات کا اعتراف کیا جاتا ہے، ان کو یاد کیا جاتا ہے، اور حیات و خدمات کے عنوان پر بہت زیادہ مواد بھی باہر لایا جاتا ہے اور اجلاس بھی منعقد کیے جاتے ہیں۔ ان کی حیات میں، ان کی زندگی میں ان کی خدمات کا اعتراف کرنے کا سلسلہ یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے۔ یہ انہوں نے اس کتاب کے اندر ان گزرے ہوئے اکابرین کا تذکرہ کیا ہے، تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے۔ تو یہاں آ کر کے وہ حوالہ بھی میرے ذہن میں تازہ ہوا کہ ظاہر سی بات ہے اساتذہ جو ہے وہ روحانی والد کے درجے میں ہوتے ہیں، انہی سے سب کچھ سیکھا ہے۔ سماج میں کھڑے ہونے، چلنے پھرنے، سر اٹھانے کے قابل اگر کسی نے بنایا ہے تو وہ ماں باپ کے بعد اساتذہ ہیں۔ اسی لیے حضرت علی نے فرمایا کہ میں اس شخص کا غلام ہوں جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا، چاہے مجھے غلام بنا کے رکھ لے، چاہے بازار میں بیچ دے۔ بہرحال ان اساتذہ کی خدمات کا اعتراف یہاں صوبے کی شاخ نے کیا ہے، تو بھی ایک انتہائی قابل تقلید اقدام ہے، اس پر بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپس میں مل جل کر ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا ملا کر اپنی ملت کی، اپنے ملک کی خدمات کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔